نحمده صلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی العمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی العمی الذی قلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اللہ کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہفتے میں یہاں پر ایک بار اپنے ایمان کی تجدید کے خاطر جمع فرما رہا ہے، کیونکہ یہ زندگی جو ہے ہماری ایسی مصروفیات ہے آج فی زمانہ، یعنی ہر کوئی مصروف ہے۔ یہ ایک زمانہ تھا لوگوں کے پاس ٹائم بس نہ ہوتا تو 25 ہی کھیل لیتے بیٹھتے تھے، اٹھا چما وغیرہ، ایک زمانہ ایک دور تھا جب نہیں لوگوں کا وقت خود رہتا تھا، لیکن آج کل اور وہ لوگ دین کی وجہ سے بھی وقت نکالتے تھے۔ ان کا ایمان ایسا تھا، اگر ان کے گھر میں کوئی ذمہ داری ہوتی، گھر میں کچھ یعنی کسی بچی کی شادی کرنا ہے یا پھر کسی کا کچھ یعنی معیشت تنگ ہے، تو ان کا ایک زبان پہ لفظ چلا تھا، اللہ مالک ہے۔ ارے بھائی بچی کی شادی ہے نا، پیسہ ہو تو اللہ مالک ہے، نہیں مالک کو فکر ہونا، اپنوں کو کی فکر نہیں، اپنی ہر حاجت اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کا کام ہے وہ۔ اللہ یعنی بندے کے حقوق ہے اللہ پہ، کیا ہے کہ بندے کی ہر حاجت پوری کرنا، اور اللہ کر رہا نہیں کر رہا نہیں، اللہ ہر حاجت پوری کر رہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ کیا ہے بندے سے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، یعنی زمین پہ جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں تمام کا رزق اللہ پر فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کر لیا۔ پھر ہم کو کیا فرض کیا ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ، بندوں کے اوپر، مخلوق کے اوپر نہیں، انسان اور جنات پر کیا فرض کیا اللہ تعالیٰ؟ کیا ہے وہ آیت قرآن کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کرا۔ اب عبادت کیا ہے ہم کو معلوم ہونا۔ اکثر ہم یہ سمجھتے کہ عبادت بولے تو نماز پڑھنا نہیں، روزہ رکھنا، زکوٰۃ، حج، نیک اعمال۔ گزشتہ نواز ڈاکٹر نواز صاحب ہمارے پاس سامنے بات رکھے تھے کہ قرآن کی آیت بھی رکھے تھے ہمارے پاس، کون سی؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری۔ اس میں اللہ تعالیٰ تین جو مقامات ہے اس میں نہیں، میں ہی الہ ہوں نہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یعنی میری عبادت کرو نہیں، واقیم الصلاۃ لذکری۔ یہاں پر عبادت، نماز، ذکر کو اللہ تعالیٰ الگ الگ بتا رہا۔ نماز افضل عبادت ہے نہیں، لیکن مکمل عبادت کیا ہے؟ یعنی عبادت نماز۔ اب ہم سمجھ رہے تھے کہ نماز عبادت ہے نہیں، نماز ہی عبادت ہے اور نماز عبادت ہے میں فرق بہت ہے۔ صرف نماز عبادت نہیں ہے، پھر عبادت بولتے کس کو ہمارے کو نہیں، عبادت کے معنی کیا ہے اولیاء اللہ کے پاس نہیں، قرآن اور حدیث ہے وہ اولیاء اللہ اپنے گھر کی بات کرتے ہیں، یعنی عجز و انکساری، ذلت اور فقیری کا نام ہی عبادت ہے۔ عجز و انکساری، ذلت اور فقیری، وہ احتیاطی کا نام عبادت ہے۔ یہ ہم اگر کسی کو دے دیے سمجھو اس کی عبادت کر لیا۔ ہم کسی کے سامنے عجز و انکساری پیش کریں، بھائی آپ نے تو ایسا نہیں، میرا یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں، بولے تو کفر ہو رہا نہیں، کیسا کر سکتا ہوں نہیں، لا حول ولا قوت، گزشتہ سمجھے نا، نہ کوئی کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے نہ کوئی قوت رکھتا ہے، نہیں بھائی آپ ہی کر سکتے بولے کہ یہ کیا عجز و انکساری ہے۔ اگر بول رہے بھی نہیں بول رہے بھی نہیں، دل میں اگر ہے کہ میرا یہ کام فلاں شخص سے پورا ہو سکتا، ماں سوا اللہ سے اگر پورا ہو سکتا، تو کیا ہے وہ اس کے سامنے عجز و انکساری ہو گئی۔ پیسہ نہیں تو کیسا بھائی، پیسے سے تو پوری حاجت پوری ہوتی نہ بھائی نہیں، ہمارا ایمان اگر پیسے پہ ہے، مال کے اوپر ہے
پھر اللہ تعالیٰ تو وعدہ کرا نا بندے کی ہر حاجت اللہ پوری کر رہا نہیں, ہر حاجت پوری کر رہا اللہ تعالیٰ جو بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائے ہمارے سامنے کہ اگر تم کو نمک کی کنکری بھی ہونا ہے تو اللہ سے مانگو, اور جوتے کا تسمہ بھی اگر ہونا ہے تو اللہ سے مانگو. اب اس سے کم تر کوئی چیز ہے کیا؟ نمک کا کنکری کوئی کم تر چیز ہو سکتی. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم کو رزق دے رہا, رزق سے مراد کھانا بھی دے رہا, حیات بھی دے رہا, علم بھی دے رہا, ارادہ بھی دے رہا, سماعت بھی دے رہا, بصارت بھی دے رہا, کلام بھی دے رہا. یہ رزق میں چاہتے پوری چیز ہے. یہ رزق بولتا صرف کھانا نہیں ہے, رزق اللہ رازق ہے بولے تو اللہ ہی دینے والا ہے, ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے. رزق کے معنی دینے کے, رازق اللہ ہے مطلب صرف ہم کو کھانا دینے والا نہیں. پھر حیات کون دے رہا ہمارے کو؟ صرف کھانے کا حاجت رہا اللہ کا, حیات اللہ ہی دے رہا. علم کون دے رہا ہمارے کو؟ عالم اللہ ہے, باقی سب جاہل ہے پورے, سب جاہل ہے پورے, اللہ ہی عالم ہے. ہر چیز دینے کا. آنکھ ہے, آنکھ کو نظر کون دے رہا؟ آنکھ ہے مگر اس کو اگر بصارت نہیں ہے تو ہر لمحہ بصارت دے رہا ہمارے کو. ہم سو گئے, جیسا اٹھتے ہیں ہمارے کو نظر کی ضرورت ہے نہیں, فوراً دے رہا اللہ تعالیٰ, آنکھ کھول دے ہمارے کو سامنے جیسے سب دن نظر آ رہا. لیکن سننے کی صلاحیت بھی تو دینا نا. اکثر لوگ کان رہتے, ہر کوئی نہیں سنتے, بہرے رہتے تو بات نہیں. پھر کان ہے ان کو بھی ہے مگر سن نہیں سکتے, کون دے رہا پھر وہ؟ اللہ ہی دے رہا. ہر چیز. علم کون دے رہا؟ علم کون دے رہا؟ ہم سمجھ رہے ہیں عالم ہے, سمجھ رہے ہیں انسان عالم نہیں, مخلوق عالم ہے ہی نہیں, پوری مخلوق جاہل ہے, عالم اللہ ہے. اب ہم پیدا ہوئے سے لے کے ابھی تک کتنا علم ہے ہمارے پاس؟ ہم ایک جگہ کر سکتے ہیں اس علم کو نہیں. چلو اسکول سے ہی لے لو ہماری زندگی اپنی نہیں. LKG میں ہم ایڈمیشن لیے, پلے گروپ سے LKG, LKG سے UKG, پھر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, پھر ہم چلو کالج جوائن کریں, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, پورا کریں. اب جتنا علم ہے پورا سامنے لا کے رکھ لو, ہم رکھ سکتے ہیں نہیں. اللہ جو چیز کا ارادہ دیا ہمارے کو نہیں, جو چیز کا ارادہ دیا. اب مثال کے طور پر ہم جو ہے سو نہیں ڈاکٹر بن گئے سمجھیے. اب ڈاکٹر بننا ہے تو مریض کو کیا پرابلم ہے نہیں, کیا پرابلم ہے اس کو دیکھنے کا ارادہ اللہ دیتا دل میں. پھر اس کو کیا چیز کی ضرورت پڑتی وہ جب کا جب علم دیتا اللہ تعالیٰ. کئی پیشنٹ آتے, 100 پیشنٹ آتے, سب کو الگ الگ دوا دیتا ہوں نہیں. جیسا پیشنٹ کو دیکھا اس کو کیا پرابلم ہے دیکھتے, اس کے دل میں بات آتی کہ اس کو یہ دوا دینا. کہاں سے آ رہا ارادہ؟ پھر وہ ارادہ دینے والا, کیونکہ اللہ تعالیٰ حدیث میں خبر آتی ہے, خود ہی کا یہ بات سمجھنا, لا حول ولا قوت الا باللہ, سوائے نہ کوئی ارادہ رکھتا ہے نہ کوئی قوت رکھتا ہے. جب تک ہم یہاں سے اٹھ کے گھر کو جانے کا ارادہ نہیں ہے, ہم یہیں بیٹھے رہتے نہیں. ارادہ آنا سب سے پہلے ہمیں گھر جانا ہے بولتے ہم اٹھتے ہیں وہاں فوراً. جیسا ارادہ ہے قوت ہونا پڑتا ہمارے کو نہیں. جو چیز کا ارادہ ہم کرتے نا وہ اللہ ارادہ دیتا ہے, کیونکہ پرورش کرنے والا اللہ تعالیٰ, وہ پرورش کرتا ہے. وہ نہیں مالک جو ہوتا ہے نا وہ پرورش کرتا ہے, جو مالک ہوتا ہے وہی پرورش کر سکتا, وہی اس کی حفاظت کر سکتا, اس کا پوری تمام کی تمام ذمہ داری اسی کی رہتی, غیر کی نہ رہتی نہیں. اب ہمارے گھر کے مالک ہے تو اس کا جو بھی مینٹیننس ہے ہمارے کو کرنا پڑتا نا, بازو والے کے کرتے کیا نہیں. جو مالک ہے انہیں مینٹیننس کرتا اس کا, دوسرا تو نہیں کرتا. اور مالک کو اپنے ملک سے بہت محبت رہتی, مالک کو اپنی ملک سے بہت محبت رہتی نہیں. کچھ بھی ہو تو ہماری ملک, جو بھی ہماری گاڑی ہے, گھر ہے, بائک ہے نہیں, اولاد ہے, اس کو اگر نقصان پہنچا تو ہم کو تکلیف نہ ہوتی. کیوں ہوتی نہیں. ہمارے گھر کو اگر کوئی لا کے اگر گاڑی سے دیوار توڑ دیا ہے, کچھ بھی کر دیا تو ہم کو تکلیف ہوتی. کیوں ہوتی بھائی؟ اب وہی بازو والوں کو ہوتی, چل دوسروں کا گھر ٹوٹ گیا, دوسروں کی دیوار ٹوٹ گیا, کچھ ہو گئی تو ہم کو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی. گھر والے کو تکلیف ہوتی. کیوں؟ وہ اس کی ملک ہے, اس کو سے محبت ہے نہیں نہیں ہے نہیں. غیر کی ملک سے اپنے کو محبت نہیں ہوتی. ہم مشاہدے دیکھ لینا, قرآن حدیث سے بعد میں تجربہ مشاہدے دیکھ لینا ہمارا. غیر کی اگر کوئی گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گئی تو ہم خالی افسوس کر کے چلے آتے ہیں, تکلیف کچھ بھی نہیں ہوتی ہمارے کو. ابھی اٹھا بات تو تانے مارتے, اور اس کو چلانے نہیں آتا, انہیں غلط چلایا بول کے ایکسیڈنٹ کر لیا بولتے نہیں ایسا. تو جو جس کی ملک ہوتی مالک کو اس سے محبت ہوتی. اب کائنات میں جو بھی نظر آ رہا ہمارے کو کس کی ملک ہے؟ سب اللہ کی ملک ہے. اپن کائنات میں نہیں ہے. اپن سر سے لے کے پاؤں تک, سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک کس کی ملک ہے؟ اللہ کی ملک ہے.
اس کو تکلیف ہوئی، اس کو اگر اس کو نقصان ہوا، اس کو تکلیف ہوئی نہیں تو کس کو تکلیف ہونا؟ اس کو نقصان پہنچا، ہمارے جسم کو نقصان پہنچا تو تکلیف کس کو ہونا؟ اس کے مالک کو ہونا۔ کون ہے اس کا مالک؟ اللہ مالک ہے، نہیں اللہ مالک ہے۔ تو دنیا کی محبت دل میں آنے کی اگر آئی، کیسا محسوس کرنا؟ اگر ہم کو نقصان ہوا دنیا میں تو دیکھنا کہ خلق کو تکلیف ہو گیا، خلق میں کچھ فرق ہوا کیا؟ ارے میچ ملا گیا کہ اللہ میں کو بول کے بات آتی دل میں، پوری دنیا میچ ملا گیا جب بات آتی، یہ تک محبت ہے دل سے، یہ محبت نہ رہنا ایمان والے کی نشانی ہے۔ دل میں اس کو غیر کی محبت نہ رہتی، اسے جو بھی ہوا انا للہ کیوں پڑھنا ہے؟ پھر ہم اسی کی مل گئے، سب اس کی طرف جانے والے، ٹوٹو پھوٹو، یہ عالم ہے ٹوٹنے پھوٹنے والا، فنا ہونے والا عالم ہے، نہیں یہ کون سا عالم ہے؟ ناسود ہے عالم، یہ عالم جو ہے نا ٹوٹنے پھوٹنے والا عالم ہے۔ ہر چیز جو آتا ہے فنا ہو جاتا ہے، نہیں ہر چیز فنا ہونے والی۔ دیکھو غور کرو، جو آ رہا فنا ہو جا رہا، جو آ رہا فنا ہو رہا۔ دعا کر رہے ہیں ہم، میں جیسو ایمان پہ میرا خاتمہ ہونا، ایمان پہ خاتمہ، دعا تو کرنا ہی ہے بھائی، دعا کر رہے تو پھر محنت بھی تو کرنا ہے نا بھائی، محنت بھی تو کرنا ہے۔ دنیا کے اوپر ہم کتنی محنت کرتے ہیں، اب مولا بولے دنیا کی محبت دل میں ہے ہمارے، ہم دنیا کو ایک مقصد بنا کے چل رہے ہیں، دنیا 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 دنیا، نہیں دنیا آگے تو کتنی تکلیف ہوتی تھی، کدھر سے بھی آؤ تو ہم کو جب اگر ایمان پہ خاتمہ ہونا ہے تو محنت کرنا پڑتا، دنیا کی خاطر کتنا محنت کرنا پڑتا۔ اللہ سے چلو دنیا مانگو بھائی، اے اللہ مجھ کو دولت دے، مجھ کو جیسے اللہ تعالیٰ مکان دے، میرے کو پراپرٹی دے، فلان دے، بول کے ہم بیٹھ جاتے ہیں گھر میں، نہیں بھائی آپ دعا کریں تو ہوتا کیا بھائی، محنت بھی کرنا پڑتا، بولتے نہیں بولتے ہم، نہیں کاروبار کی، نوکری کی، تجارت کی، جو بھی مسئلہ رہے گا دنیا بھی اعتبار سے، اگر ہم دعا کرتے گھر میں بیٹھتے کیا؟ اب دیکھو شیطان کیسا لگا تھا، دیکھو ہمارے، نہیں دعا کرتے اللہ تعالیٰ میرے کاروبار میں برکت دے، نہیں اللہ میرے گھر کے پریشانیوں کو دور فرما، نہیں پوری دعا کرتے ہم، کرنا بھی ہے نہیں کرنا بول کے نہیں ہے، لیکن کر کے بیٹھ جاتے کیا؟ پھر اس میں نکلتے نا کاروبار میں، میں شام میں دعا کر لیا بھائی، نہیں آ جاتا اللہ دے دیتا، وہ تو چھپر پھاڑ کے دیتا کہ اللہ تعالیٰ، نہیں پھر نکلتے اس کے بعد محنت کرتے تو اللہ دیتا بھی۔ اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے ہمارا، جو بھی دے رہا وہاں پر استدار ہے نا ہمارا، اگر یہ نہیں دیا بول کے اگر آ گیا دل میں بولے تو موت آ گئی اس وقت تو کیا عالم ہے ہمارا، انہیں کیسا دے سکتا بھائی؟ نظر ہمیشہ نظر حق کی طرف رہنا، اللہ ہی سے حاجت پوری کر رہا ہے، ہر بندے اس کو ارادہ دینے والا بھی اللہ ہی ہے، اس کی مدد کر، نہیں ہماری اگر کوئی مدد کر رہا تو اس کے دل میں ارادہ کون دے رہا؟ اللہ دے رہا، جا میرے بندے کی مدد کر، تو پھر مدد کا کس کے دل میں ارادہ دے رہا؟ اس کا نہیں قوت ہے نا اس مدد پوری کرنے کی، نہیں اگر اس کو مال کی تکلیف ہے تو مال دینا انہیں، تو اس کے دل میں ارادہ تھا، نہیں غریب کے دل میں ارادہ، جس کا مال نہیں اس کو ارادہ تھا کہتا ہے اس کی مدد کر بول کے، نہیں ویسا نہیں رہتا، نہیں جس کا قوت ہے قدرت ہے اس کے دل میں ارادہ تھا جا اس کی مدد کر، کیوں نہیں پیسے سے مدد کرتا، ایسی کوئی بھی مدد لے لو، نہیں کیسی بھی مدد لے لو، ارادہ اللہ کا رہتا۔ تو جب مدد لے رہے ہیں ہم کسی سے، نہیں اسی وقت یہ استدار ہے نا ہمارا کہ یہ جو میری حاجت پوری ہو رہی یہ من اللہ، اور انہیں مجبور ہے، نہیں جو مخلوق دکھ رہی ہے ہمارا، جو ہماری حاجت پوری کر رہا انہیں تو مجبور ہے، محتاج ہے، انہیں کہاں سے دے سکتا، نہیں دل میں اللہ ارادہ دیا، اس کو قوت دیا تو میری مدد کر رہا، یہاں آنے کا ارادہ تو دیا، میرا ارادہ تھا، میں مشکل تھا، مرید تو ہے، نہیں مرید کس کو بولتے ہیں؟ یہ لوگ بولتے ہیں کہ مرید اللہ پیر مریدوں والے اللہ بولتے ہیں، اصل مرید تو اللہ ہے، اللہ بھی مرید ہے، پھر ہم مرید کرنے میں کیا ہے، پھر ہم مرید بولنے میں کیا ہے؟ مرید بولے تو ارادہ کرنے والے کو بولتے ہیں۔ اب ہم جو مرید ہے اپنے شیخ کے، ہم ارادہ کریں، کس کا ارادہ کریں؟ ہم حق کو پانے کا ارادہ کریں، اللہ کی معرفت حاصل کرنی، معرفت کا ارادہ کریں ہم، اللہ کو پانے کا ارادہ کریں ہم، یہ مرید کامل مرید ہے یہ۔ اور جو پیر مولا سے ملاتا وہ کامل پیر ہے، وہ دنیا سے ملانے والا کامل پیر نہیں دنیا سے ملا۔ آج وہ کاروبار چل رہا ہے، آج کل آ جاؤ میرے سلسلے میں، تمہارے کاروبار کے پریشانیاں ختم، گھر کے کوئی جادو ٹونا گیا تو ختم، یہ بیت باطل ہے، یہ بیت باطل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر جو کامل پیر ہے اس کی اگر صحبت میں جائیں گے تو یہ بھی چیزوں سے بچتے نہیں، یہ سیکنڈ چیز ہے، یہ بات کی چیز ہے۔ یہ جیسے نماز پڑھے تو ثواب ہے نا،
مگر حقیقت میں نماز پڑھے تو کیا ملتا ہمارے کو؟ ثواب تو اپنی جگہ نہیں. حقیقت میں کیا ہے نماز؟ نہیں, دیدار حق ہے نماز. نہیں, نماز میں کیا ہوتا؟ حقیقت نماز کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہونا. نہیں, ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراہ. تو عبادت ایسی کر گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے, اللہ کو دیکھ رہا ہے, ایسی عبادت کر. یہ اعلیٰ درجہ ہے. یہ نہیں, یہ درجے میں جو فائز ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ محسن بولتے, صوفی بولتے اس کو. صوفی اس کو بولتے. کپڑے ڈال لے کے, ٹوپیاں پہن لے کے, ہم جبے ڈال لے کے, پیلے شملے لگا لے کے, ہرے شملے لگا لے کے اپنے آپ کو صوفی نہیں بول سکتے. نہیں, صوفی ہم نہیں ہیں. صوفی اس کو نہیں بولتے. صوفی کس کو بولتے ہیں؟ نہیں, ان تعبد اللہ کأنک تراہ کا مصداق بننا. نماز میں اللہ کا دیدار ہونا, ایسی نماز پڑھنا کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. ایسی نماز پڑھنے والا صوفی ہوتا. لباس سے صوفی نہیں ہوتے. اب لباس کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں, لباس کو دیکھ کے جو بھاگ رہے ہیں, ارے یہ نہیں صوفی ہوتے. صوفیاں سے نہیں رہتے, صوفی پہچان نہیں سکتے ہو. نہیں, انہیں اللہ کی ذات کا, صفات کا, افعال کا, اثر کا, چاروں کے علم رکھتا ہوں. نہیں, اللہ ذات میں کیسا ہے اس کو معلوم رہتا ہے. اللہ صفات میں کیسا ہے انہیں جانتا ہوں. نہیں, اور اللہ افعال میں کیسا ہے وہ بھی جانتا ہوں, اور اللہ آثار میں کیسا ہے وہ بھی جانتا. جان کے جب انہیں نماز پڑھتا تو صوفی ہوتا ہوں. نہیں, صوفی اس کو بولتے. نماز میں دیدار حق ہونا. کم از کم اگر دیدار حق نہیں ہوا, وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاهُ, یعنی تو پھر ایسی نماز نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم ایسی نماز پڑھ کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. یہ مراقبے کی عبادت ہے. ہم جب اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ مراقبہ ہو گیا, اللہ کو دکھنا. نہیں, اللہ کو اگر ہم دکھنا بولے تو پھر اپنے آپ کو سنوارنا پڑتا. اللہ ہم کو کیسا دیکھنا چاہ رہا. نہیں, دولہے کی نظر پورے مہمانوں پہ رہتی. شادی اور اسٹیج پہ کون نوشا بیٹھے رہتے. نہیں, پورے مہمانوں کی نظر کس پہ رہتی؟ تو دولہا کیا کرتے رہتا؟ اپنے آپ کو سنوارتے رہتا, اپنی پگڑی سیدھی کرتے رہتا, پھولوں کو صحیح کرتے رہتا, کپڑے جھٹک لیتا تھا, تھوڑا دیکھ لیتے کر لیتے. کیسا رہتا انہیں؟ اپنے آپ کو سدھارتے رہتا. نہیں, اب اللہ اپنے کو دیکھ رہا کہ اگر ہم یقین ہو کہ اللہ میرے کو دیکھ رہا تو کیا سنوارنا؟ خلق کو. اللہ کی نظر کہاں ہے؟ خلق پہ ہے. نہیں, خلق پہ نظر ہے, خلق کو سنوارنا. خلق کیسا صاف ہوتا پھر؟ خلق تو یہ گوشت کا لوتھڑا سمجھ رہے ہیں ہم, اس کو صاف کرنے جا رہے ہیں. اس کو صاف کرنا تو ڈاکٹر کا بائی پاس سرجری کرنا پڑے, نکال کے پورا فلٹر کر کے لگایا تھا انہیں تو کہ اللہ کی نظر اس پہ رہتی. یہ ایسا نہیں, یہ خلق تھوڑے تھے. اصل خلق کیا ہے؟ وہ برائے جسم ہے. وہ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نظر خلق پہ ہے. تو نوشا کیسا اپنے آپ کو سدھارتے رہتا اسٹیج پہ بیٹھ کے, سب کی نظر میرے اوپر ہے بولتا, ویسا ہم سدھارتے رہنا اپنے آپ. تو کیسے کب ہوتا وہ ایمان کی حالت میں رہنا. تو ہمیشہ اللہ کی یعنی رجوع اللہ رہنا ہر آن. مخلوق پہ نظر نہیں رہنا ہماری. آج مخلوق سے حاجت پوری ہوتی نظر آ رہی. مخلوق دعویٰ کر رہی, مخلوق بزبان حال دعویٰ کر رہی کہ میرے بغیر تیرا کیسا, جبکہ مخلوق کی طرف سے نہ نبی آئے, نہ کوئی کتاب ہے, نہ کوئی صحیفے ہے. آئے پیسہ مبلغ علیہ السلام بولتے پیسے کو, پیسہ تبلیغ کر رہا, میں نے تو کیسا, میرے بغیر تیرا کیسا تبلیغ کر رہا, پیسہ نہیں کر رہا, پیسہ نے تو کیسا. آتی نہیں آتی دل میں بات, ارے ایسا کہ مولانا بیٹھ کے بولتے رہے بھائی پیسہ نہیں تو پیسے کی پر بھروسہ نہیں کرنا, تو پیسے سے تو حاجت پوری ہوئی. نہیں بول رہا پیسہ نہیں, کروڑوں روپے ہے, اربوں روپے ہے, نہیں چھوڑ کے چلے گئے, نہیں گئے, بچا سکے وہ موت روک سکی پیسے سے نہیں. وہی پیسے کو ہم آج اتنا بھاگ رہے. مقدر کا کہیں جاتا نہیں. اللہ تعالیٰ جو مقدر میں لکھ دیا نا, فٹ بال کا کھیل جو ہم دیکھتے ہیں, ایک فٹ بال رہتا, پلیئر 22 رہتے, اس کے اوپر 11 ادھر کے رہتے, 11 ادھر رہتے. دنیا کی مثال دیتے اللہ والے. ایک فٹ بال ہے, دنیا گول ہے نا, فٹ بال بھی گول ہے. ادھر 11 پلیئر, ادھر 11 پلیئر, 2 ٹیم ہیں. اس میں سے 2 پلیئر الگ رہتے, ایک یہ کیپر یعنی گول کیپر بولتے ہیں, ایک ادھر رہتا, ایک گول کیپر ادھر رہتا. نہیں, باقی 20 جنے وہ ایک بال کے پیچھے رہتے, بھاگتے. جس کا نے بال آگے کیا سمجھتا انہیں, کیا سمجھتا, بال میرے کنے آ گیا تو خوشی سے بھاگتا تھا, لیکن بھاگتے رہتا. تھوڑی دیر میں دوسرا لات مار کے بال کھینچ لیتا. کھینچتے ہونے کیا کرتا, پھر انہیں لے کے بھاگتا. وہ خوش رہتا. انہیں سو دیکھو کبھی فٹ بال گیم کھیلتے ہوئے دیکھو, ایسا بولے اب میں گول کرتا ہی بولتا ہوں انہیں, نہیں لے کے بھاگتے رہتا. لیکن اس ذہن میں انہیں خوشی رہتا ہے بال میرے کنے آ گیا, میں تھوڑی دیر میں لے گا کہ کسی ختمہ میں ڈالنے والا ہے بال, وہ اس میں کتنے معلوم ہے اس کو ڈالنے والا, پھر بھی سمجھتا میگن بال آ گیا, سمجھتا ہوں. نہیں, بھاگتے رہتا, خوش ہوتا. پھر ایسی ایک دوسرے کھینچتے. دنیا یہ ہے, اس کا نہیں آئی
انہیں اس کن سے لات مارتا انہیں کھینچ لیتا, انہیں اس کن سے آئی اور لات مارا انہیں اس کو کھینچ لیتا. اس وجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کا چاہنے والا یعنی دنیا مردار ہے, فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, دنیا مردار ہے, اس کا چاہنے والا کتا ہے, بولے دوسرے جانور کی بات نہیں ہے. اس دنیا مردار ہے, اس کا چاہنے والا جو دنیا کی محبت دل میں رکھتا نا, اس کو کتے کی مثال دی ہے. نہیں, کتے کی مثال کیوں دی ہے؟ دوسرے بھی جانور ہی دے سکتے نا. کتا کتے کی مثال کیوں دے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہمارے پیر ہے وہ, نہیں ہم ہمارے شیخ ہے وہ, نہیں سردار الاولیاء ہے وہ ہمارے شیخ, نہیں جس کے سلسلے سے ہم وابستہ ہے. ہمارا سلسلہ الحمدللہ نہیں پیارے پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہمارا, جتنے بھی اللہ والے ہیں. نہیں, آپ فرماتے ہیں کہ دنیا مردار ہے, اس کا چاہنے والا کتا ہے. نہیں, دوسرا کتے کی مثال کیوں دی ہے؟ کیونکہ کتے کی مثال اس وجہ سے دی ہے کہ کتا جو ہے نا مردار کھاتا سب سے پہلے, نہیں مردار کھاتا انہیں, اور ایک کیا ہے کتے کے اندر صفت کہ انہیں دوسرے کو نہیں دینا چاہتا, انہیں دوسرے کتا ہے تو بھوکتا انہیں, نہیں دوسرا کتا ہے تو بھوک کے بھگایا تھا اس کو, پورا اپن ہی کھائیں گے بولتا انہیں. نہیں, دوسرے جانور کی مثال فٹ ہوتی ہے یہاں پہ مثال, اس وجہ کتے کی مثال کی. کتا پورا اپن ہی کھا لوں گا بولتا. ہم بھی دیکھو انسانوں میں بھی کیا فطرت ہے, دیکھو دنیا ہے تو پوری مچ رکھ لوں گا سنتا, دوسروں کو نہیں جانا پڑتا. بعض لوگوں میں رہتی فطرت پورا مچ کما لوں گا, پورا میرے کو جانا پڑتا رہتا. سامنے والا اگر کما رہا تھا اس کا ٹانگ پڑ کے کھینچتا, نہیں کھینچ کے کیا کرتا, وہ دنیا اپن حاصل کرنے کی کوشش. کوئی آنا نہیں بولتا اپنے یہاں, کوئی شرک نہیں ہونا پڑتا, نہیں مال اپنے مال میں کسی غیر کا شریک نہیں جانا تھا انہیں. نہیں, اللہ کے معاملے میں بنا دیں گا شرک, سب معاملے میں شرک, دین میں سب شرک کریں گا, مگر اپنے مال میں کسی کو شریک نہیں کریں گا. سب میرے دالت اللہ کو دہنے میں بتا ہوں, جو بھی آ رہا ڈال لو دوسرا نہیں. تو کتے کی مثال دی ہے. تو جو فٹ بال کی جو مثال دی ہے اللہ والے کو لے کے بھاگتے رہتا لے کے کہاں ڈالتا انہیں, گول کیپر کے قدموں میں ڈالتا. نہیں, یہ جو 20 پلیئر جو ایک دوسرے کو لڑے پورے دنیا دار ہے, یہ دنیا کمانے کے پیچھے بھاگ رہے. وہ جو گول کیپر ہے نا وہ اللہ والے ہے, وہ اللہ والوں کی مثال دی ہے اس کو گول کیپر کو. کیونکہ گول کیپر کیا کرتا, بال جیسا قریب کو حیبت ہوتی, ارے یہ کئی بار مصیبت بولتا ہوں, نہیں مصیبت بولتا ہوں, مصیبت بول کے کیا کرتا, نہیں آیا تو اچھا بولتا, مگر پورے 10 پلیئر لا کے اسے خدموں میں ڈالنے کی کوشش کرتے, نہیں بولتا بھی لاتے, نہیں بولتا بھی لاتے. نہیں, ہمارے دادا پھر خدمت فرماتے نوری شاہ, دنیا آتے رہتی بھائی, دنیا لپٹتے رہتی ہمارے کو, نہیں دنیا لپٹتے رہتی, ہم جھٹکتے رہنا اس کو, آتے رہتی دنیا کا کام ہی ہے آتے رہنا, آنا ہی اس کا, ہم اس کو جھٹکتے رہنا. تو انہیں گول کیپر کیا کرتا, نہیں بولتا انہیں نکو بولتا, پورے لوگ آگے اسے خدموں میں ڈالتے. نہیں, اللہ والوں کی مثال ایسی ہے, یہ اللہ والوں کی مثال ہے. اور اللہ والوں کی دنیا نہیں رہتی بولتے نہیں ہے, وقت پہ دنیا مانگتے اللہ سے پھر واپس کر دیتے اللہ کے, اس کی بھی مثال دی اللہ والے. کیونکہ بھائی یہ مثال سے حقیقت سمجھ میں آتی ہے ہمارے, دنیا میں کیسا رہنا ہم, نہیں دنیا کی محبت دل میں کیسا نہیں رہنا, پھر دنیا بھی ہونا ہے ضروری بھی ہے, دنیا کام کی چیز ہے نا, نہیں دنیا کام کی چیز ہے, پھر کیسا کام کرنا, دینے والا تو اللہ ہے نا. تو اللہ والوں کی ایک اور ایک مثال ہے کہ جب بھی کوئی چیز کی ضرورت پڑی اللہ سے مانگتے اپنا کام کر لیتے, پھر جیسا اللہ دیا پھر وہ اللہ کو واپس کر دیتے. اس کی مثال کیسی دیتے بولتے, ہمارے پاس گھر میں کتنے جوڑے رکھے ہوئے, ایک 10 ہوں گے, 12 ہوں گے, 15 جوڑے ہوں گے, ہے نہیں. اب کوئی ایسی سنت پہ تو میں نے کہا 2 جوڑے رکھے, تو آج کل کوئی بھی نہیں ہے, نہیں صوفیہ اکرام بھی نہیں ہے آج کل کا ماحول ذرا تھوڑا الگ چل رہا ہے آج کل. تو 10 جوڑے کا ہے ہمارے پاس, تو 10 جوڑے میں ہم پورے ہینگر جتنے پورے ہم کھاندے لگا کے پھرتے, ہم نہیں نکلتے. وہ 10 جوڑوں میں سے کیا کرتے, 9 جوڑے لٹکاتے, اندر 1 جوڑا نکال کے پہنتے, پھر اس کے بعد میں پھر نکال کے وہی رکھ دیتے. دنیا کی مثال ایسی ہے, دنیا بہت رہتی اللہ والوں کے پاس, اتنی رہتی بس بولتی رہتی, میں دکھتی نہیں. وہ جب ان کو ضرورت پڑی, مولا اس کی ضرورت ہے میرے کو, پھر مولا دیتا ہوں. پھر ہینگر سے کپڑا نکالتے نا ویسا لیتے مولا سے, اتنا آسان لیتے دنیا کے پاس لیتے, پھر اپنا کام کرتے, پھر جیسا لٹکا دینا, پھر مولا کے حوالے ویسا کر دیتے. یہ دنیا کی مثال ہے. دنیا مانگے تو اللہ دیتا بھائی, ہمارا تو صبر نہیں ہے ہمارے پاس, مانگے تو سب کچھ دیتا اللہ تعالیٰ. نہیں, اللہ 70 ماؤں کے برابر محبت کرنے والا, 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. نہیں سمجھنا ہے, اگر اللہ ہم مانگے تو نہیں دے رہا, تو کیوں نہیں دے رہا بھائی, ہم مایوس نہیں ہونا. نہیں, اس میں بھلائی رہتی, ہماری بھلائی رہتی. نہیں, ایک ماں جو پیدا کرتی بچے کو, نہیں ایک اس کو اگر 3 لڑکے ہیں, نہیں تو ایک بچے کو جو چھوٹا لڑکا ہے اس کو 1 روٹی کھلاتی ہے, نہیں اس سے بڑے والے کو 2 روٹی کھلاتی, اس سے بڑے والے کو 3 روٹی کھلاتی. نہیں
کیوں بھائی بیٹے تینوں بھی ہیں نا اس کے بیٹے نا، پھر برابری کیوں، کم زیادہ کیوں؟ اس کو معلوم چھوٹا لڑکا 2 سال کا 3 سال کا اگر اس کو 2 روٹی کھلاتے اس کو موشن ہوتے، طبیعت خراب ہوتی، مر جاتا بچہ ہو کے، معلوم اس کو انہیں ضد کرتا میں 2 روٹی چھونا پڑے وہی کو، آپ 2 روٹی دے، میں بھی 2 روٹی ضد کر دیتی انہیں نہیں دیتی. چھوٹا لڑکا ہے نہیں، انگار سے محبت دیتی بچوں کو، دیکھو چھوٹے بچوں کو انگار کو دیکھ کے لوگ چھینے کو جاتے ہیں، لوگ بالکل رینگتے ہوئے بچے دیکھو آپ، انگار کی عقل نہیں دیتی، انگار پکڑے تو کیا ہوتا بول کے نہیں، ضد کرتے روتے بچے، دیو سو دیو بولتے نہیں، تو ماں کیا کرتی محبت میں دے دیتی، انگار کا ڈلا ہاتھ میں اس کے نہیں دیتی نہیں، کیا کرتی پھر اس کو حامی بٹھانے کے لیے اسے اچھی چیز دیتی جس سے اس کو فائدہ ہوتا. تو مولا کے اوپر نظر رکھنا، مولا سے مانگ رہے مولا میرے کو یہ دے دے، مولا میرے کو وہ دے دے، میرے کو یہ دے دے، مولا دے رہا ہی نہیں بول کر ہماری بھلائی ہے، ہمارے لیے آگ ہے وہ، اگر وہ آ گیا نا ہمارے لیے نقصان ہے، وہ ہم کو نہیں معلوم رہتا. مولا کیا کرتا اسے بہتر چیز دیتا، وہ ہم ادھر ہمارا ذہن نہیں جاتا، ارے مولا میں یہ مانگا تھا نہیں دیا بولتے، وہ استعمال کر لیتا، جو اچھی چیز ہے نا وہ استعمال کرتا، ارے میں کوشش کر کے کر لیا بھائی، میں اللہ سے یہ مانگا تھا کیا مسئلہ تھی اللہ نے دیا، مگر وہ بھی اللہ ہی دیتا، وہ اس کو معلوم اللہ کو کہ اس میں نقصان ہے، اس کا اس میں فائدہ ہے، یہ لیا تو ہاتھ جل جاتا ہے اس کا، اماں کو معلوم نا، بچے کو نہیں معلوم، ویسے ہم بھی جاہل ہیں، ہم کو نہیں معلوم، ایسا تک ایسا حدیث پوری کرتا اللہ تعالیٰ نہیں، ہم سمجھے نہیں اس کو. کب سمجھ میں آتا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے تو سمجھ میں آتا، یعنی جاننا ہے اس کو، ہم اس کو جاننا ہے. تو ہمارا جو پچھلا لاک ڈاؤن سے پہلے ہمارا تسلسل چل رہا تھا کہ دین جو ہے تو چل رہا تھا کہ دین حقیقت میں کیا ہے، دین اصول دین ہم دیکھیں حدیث جبرائیل سے کہ اسلام ایمان اور احسان کا نام یعنی دین ہے، اسلام ایمان احسان، اور قرآن اور حدیث سے، قرآن سے ہم تقویٰ دیں گے، اسلام ایمان احسان پہ عمل کرنے والا متقی ہوتا نہیں، جو تقویٰ متقی ہوتا ہے اس کو کیا حاصل ہوتا، جو اسلام پہ عمل کر لیا پورا، یعنی کلمہ پڑھ لی، کلمے کو جان لیا، نماز قائم کرا، روزہ رکھا، زکوٰۃ دیا، حج کرا، یہ عمل اگر کر لیا تو انہیں کیا ہے، مسلمان ہے. اب یہ عمل کرتے کرتے اگر اس کو جانا انہیں کلمہ طیبہ کو جانا، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرما رہا ہے کہ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے نہیں. اگر اس کو جان لیا، اسلام میں جو ارکان ہے کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ حج، یہ 5 کو ہم کو جاننا بھی ہے، صرف کرنا نہیں ہے. اسلام میں ہم ان کو مان لیے، اسلام کے معنی ہے فرما برداری. کیسی فرما برداری؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر بے چوں چرا اطاعت کے لیے گردن خم کر دینا، جھکا دینے کا نام اسلام ہے. کلمہ پڑھنا ہے تو مسلمان ہے، پڑھنا ہی چاہیے. نماز پڑھو بولے، حکم ہے نماز کا، 5 بات کیوں پڑھنا بھائی، 4 پڑھے تو نہیں چلتا کیا؟ نہیں، بے چوں چرا اطاعت کے لیے گردن جھکا دینا. پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، ختم. نماز پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، رکنا نہیں ہے اس کو، پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نماز معاف نہیں ہے. روزہ ہے، 30 روزے 29 روزے کیوں پڑھتے ہیں 28 روزے تو نہیں چلتا کیا؟ نہیں بول سکتے. 30 رہنا ہے، 29 رہنا ہے اللہ کے حکم سے. 29 میں چاند دکھا، 29 رہنا ہے تو 30 رہنا ہے. 31 رہے تو نہیں چلتا کا، یہ اضافہ بھی نہیں کر سکتے، اضافہ بھی نہیں کر سکتے، کم بھی نہیں کر سکتے. نہیں، زکوٰۃ اتنی دینا کیا، کم دیے تو نہیں چلتا کیا؟ نہیں، جو ہے حکم دے دینا ہے. حج کرنا ہی کرنا ہے، زندگی میں تو ایک بار کرنا ہی ہے، یہ فرما برداری ہے. اب یہ کر لیے تو مسلمان ہے نہیں، کلمہ گو مسلمان ہے. اس کے بعد کلمہ داں ہو گیا. کلمہ طیبہ کے 4 درجے ہیں، ایک ہے کلمہ گو، ایک ہے کلمہ داں، ایک ہے کلمہ بی، اور ایک ہے کلمہ شو. کلمہ داں یعنی مسلمان، مان لینے والا، کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ حج کو ماننے والا، یہ مسلمان ہے. خالد العرب آمنا، ہم آیت پڑھے نا اس سے پہلے، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. نہیں، یہ آیت کو ہم سمجھے، مسلمان اور مومن کا فرق بتایا اللہ تعالیٰ اس میں قرآن مجید میں، ٹھیک ہے نا. تو اس کو ماننے والا مسلمان، اس کو جاننے والا مومن ہے. حدیث کی روشنی میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام ایمان اور احسان یہ دین ہے، بولے یہ مکمل دین ہے. اصول دین 5 ہیں ہمارے پاس، اسلام ایمان احسان تقویٰ توحید، یہ 5 اصول دین ہے، ٹھیک ہے. اور جب اس کو جاننے والا ایمان والا ہو گیا، اب اس کو دیکھنے والا محسن صوفی، جو ابھی ہمارے پاس بات آئی، صوفی یہاں پر بنتا ہوں. سب سے پہلے ماننا ہے، فرما بردار ہونا انہیں، سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کا فرما بردار پہلے ہونا. شریعت پہلے، طریقت بعد میں. شریعت نزول میں مؤخر ہے، عروج میں مقدم ہے. شریعت اسی لیے تقدم شریعت کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. شریعت جو ہے نا نزول میں
مؤخر ہے، بعد میں آئی شریعت. شریعت 13 سال کے بعد آئی. نماز روزہ زکوٰۃ حج بعد میں آئی. نہیں، ایمان پہلے ہے. کلمہ 13 سال لگائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھانے کے لیے. 13 سال صرف کلمہ طیبہ پہ محنت کرے آپ. اس کے بعد معراج میں نماز فرض ہوئی، روزہ زکوٰۃ حج بعد میں فرض ہوئی. تو شریعت پہلے ہے. فرما برداری، جو فرما برداری کرا انہیں مسلمان ہے. اسلام پہ جو عمل کرا مسلمان ہے. اس کے اوپر بھی جب ایمان میں جانا کیا ہے، یہ کلمہ کیا ہے، اگر جانا تو وہ مومن ہے. اور ایمان کی تو شرطیں بھی رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صرف زبان سے اقرار کرنا ایمان نہیں ہے. ایمان کی 2 شرطیں ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا. اللہ ہی پالتا مجھے بول رہے ہیں تو پھر اللہ ہی پالتا تو یقین میں رہنا. مگر کیسا، پھر مگر بولے تو گیا. مگر کئی کو ادھر اللہ ہی پالتا ہو تو پھر یہ دنیا کیسا پڑ رہی ہے، اللہ کہاں دکھ رہا، پالتے والا دکھ رہا نہیں دکھ رہا، کیسا پھر نہیں. وہ جاننا تصدیق کب ہوتی، پھر تصدیق نہیں ہے تو انکاری ہے، انہیں کافری تھے اولیاء اللہ کی نظر میں. تصدیق نہیں کرا، اللہ ہی پالتا، جس کے پاس ایمان نہیں ہے. تصدیق کیا ہے، ضد انکار ہے. اگر تصدیق ہوئی تو وہ اگر تصدیق نہیں کرا انکاری ہے. تصدیق اگر نہیں کرا کوئی چیز کی تو انکاری کرتا انہیں. اللہ پالنے کا یقین ہے ہی نہیں دل میں. یقین آیا تک انکاری ہے، پھر یقین آنا نہیں آنا، کب آنا یقین. تصدیق کے لیے کیا ضروری ہے، تصدیق کے لیے تحقیق ضروری ہے. تحقیق کرنا، کوئی چیز کو جاننا ہے تو اس کی تحقیق کرنا پڑتا. تحقیق کے لیے علم ضروری ہے. نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے. پڑھونے پر اللہ تعالیٰ، پڑھنے سے مسلمان ہو جاتے نہیں، جاننے سے ایمان والے ہوتے. اس کے بعد جب دیکھیں گا انہیں لا الہ الا اللہ کو، جب مشاہدہ کریں گا، جہاں دیکھو لا الہ الا اللہ دکھ رہا ہے، جس پہ نظر ڈالے لا الہ الا اللہ، جہاں دیکھے اللہ ہی کا جلوہ ہے، جہاں دیکھو اللہ ہی کا جلوہ ہے. نہیں، اللہ نہیں، اللہ ہی اللہ ہے ہر جگہ. اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور ہے سارے، ہے نہیں، سارے عالموں کا نور ہے اللہ تعالیٰ. جہاں نظر پڑی مولا کو دیکھو، مولا کو دیکھنا ہے. کیا پھر عالم شہادت بولے تو گواہی دینا ہے تو دیکھنا نہیں دیکھنا نہیں. کئی کی گواہی دینا پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. نہیں، گواہی دے رہا ہوں میں اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے. گواہی کب ہوتی، خالی سن کے گواہی دے تو قبول کرتے ہیں. یہاں پہ دنیا میں جاگے کورٹ میں بولو میں فلاں خون ہوتے ہوگا، سنا بھائی وہ شخص اس کا خون کرا تو میں سنا، جج قبول کرتا. ارے نہیں، دنیا میں جب قبول نہیں رہا خالی سن کے، تو ہم سن رہے خالی اللہ پالتا اللہ پالتا اللہ پالتا. دیکھے ہی نہیں نا، دیکھے تو گواہی مکمل تھی. اللہ پالتا تو دیکھنا نہیں دیکھنا. دیکھا سب والا محسن ہے اللہ کا. نہیں، اللہ کا محسن بندہ دیکھا تو بندہ ہونے. اللہ دکھتا کیا، اللہ کو دیکھ سکتے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں، ہماری نظر سے نہیں دیکھ سکتے. ہماری نظر فنا ہونا نہیں، فنا فی شیخ ہونا، فنا فی پیر ہونا. پیر کے نظر میں فنا ہونا نہیں. پیر کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں فنا ہے. ہم جو اللہ کو، اللہ کا شان تشبیہ میں دیدار کر رہے ہیں، وہ کس کی نظر سے کر رہے ہیں؟ ہماری نظر کیا تھی؟ ہماری نظر کیا تھی؟ یہ گھر فلاں، یہ ملک ان کی، یہ ملک ان کی، یہ ملک ان کی، یہ مالک ان کا مالک ہونے، ان کا مالک ہونے. یہ ہماری نظر تھی. جب شیخ کی نسبت ہوئی، شیخ جب اپنا رنگ چڑھائے ہمارے اوپر، تو بولے یہ مولا کی مل، یہ مولا کی مل، یہ مولا کی مل. یہ جس پہ نظر پڑی مولا کی مل، جس پہ نظر پڑی مولا. اپنے گھر پہ نظر پڑی تو مولا کی مل. گھر ٹوٹ گیا، جل گیا، برباد ہو گیا تو دل کو تکلیف ہونا نہیں. اولاد مر گئے تو دل کو تکلیف ہونا، بیوی مر گئے تو دل کو تکلیف ہونا نہیں. نہیں، ارے ایسا کیسا بھی تکلیف نہیں ہوتی کیا؟ کیسا تکلیف ہوتی ہے؟ دل میں اگر اولاد کی محبت ہے تو شرک نہیں ہے. دل میں اولاد کی محبت ہے، دولت اللہ کے سوائے سے نا، اولاد، بیوی، بچے، کاروبار، تجارت نہیں. اس کو نقصان پہنچا تو تکلیف ہونا نہیں ہونا، تکلیف نہیں، تکلیف نہیں ہونا. یہ ہمارا کسوٹی ہے. اگر دل میں ہماری اس کی محبت ہے، اولاد ہے پہ محبت کرنا ہے، اس کے برابر حقوق پورا کرنا ہے. اولاد کی محبت اللہ ڈالا ہمارے دل میں. نہیں، محبت کا خالق بھی اللہ ہی ہے. نہیں، محبت کا خالق بھی اللہ ہی ہے. ہم کو سب سے محبت ہے. دیکھو، بیوی سے محبت ہے. گھر میں 4 عورتیں رہتی ہیں، 4 عورت ہے. ایک بہن رہتی گھر، ایک ماں رہتی گھر میں، ایک بہن رہتی، ایک بیوی رہتی اور ایک بیٹی رہتی. نہیں،
चार जनों की मोहब्बत अलहदा है, चारों भी औरत ही से फिर नहीं। माँ को जो नज़र से मोहब्बत, माँ की जो माँ को जो मोहब्बत की नज़र से देखते, बीवी को वो मोहब्बत की नज़र से देखते नहीं देखते। माँ की मोहब्बत अलग नहीं, बीवी को जब देख रही तो माँ की मोहब्बत की नज़र से देखते नहीं, बीवी की मोहब्बत अलग नहीं। शिक नहीं करते, माँ की जगह बीवी को नहीं मिलाते, बीवी की जगह माँ को नहीं मिलाते। मोहब्बत कैसी है देखो हमारी, मोहब्बत के तरीके रहते नहीं। बहन को जो नज़र से देखते हम नहीं, बीवी को नज़र से देखते नहीं। बहन की मोहब्बत अलग, मोहब्बत बहन से भी होती, बीवी से भी होती, माँ से भी होती, बेटी से भी होती। बेटी पे जब नज़र पड़ी तो बेटी बोल के अंदर मोहब्बत डालते, बीवी बोल के मोहब्बत करते उससे नहीं, माँ बोल के भी नहीं करते, मेरी बेटी बोल के मोहब्बत करते। चारों यहाँ खाली चार औरतों में मोहब्बत के ये तरीके है, तो फिर अल्लाह से मोहब्बत कैसा करना नहीं मालूम हमारे को नहीं। लोग बोलते भाई मोहब्बत नहीं रहना, मोहब्बत नहीं रहना, फिर कैसा भाई औलाद की मोहब्बत तुम्हारे दिल में नहीं है क्या, पूछते हमारे को। है बेशक है नहीं, हर शय की मोहब्बत अपने हिसाब से रहना। जब यहाँ चार औरतों में हम जैसे समझ रही थी, हमारी अल्लाह ताला इतनी समझ दिया हमारे को, वही समझ से मौला को समझो ना नहीं, वही समझा अल्लाह को अल्लाह के मुकाम पे रखना, रसूल को रसूल के मुकाम पे रखना, कैसी मोहब्बत करना उनसे नहीं। बाअदब बनना, बेअदब नहीं बनना। जो बेअदब बन गया ना वो बेदीन हो गया। अदब के माने शय को उसके मुकाम पे जो रख दिया ना वो बाअदब है नहीं। अदब के माने अक्सर मैं बोलता हूँ कि अल्लाह वाले फरमाए, हमारे शेख फरमाए के हम अदब को तो ये समझते कि झुक के सलाम करना, पेट में मुंडी डालना नहीं, हैदराबादी सलाम जो पहले फर्शी सलाम लंबे सलाम कर देते, लंबे कैसे करते वजह करना, ये अदब समझते हम नहीं। झुक के मिलना, पैर पड़ना, ये अदब समझते हम नहीं, ये अदब नहीं है, ये इसको ताज़ीम बोलते। ताज़ीम और अदब में फ़र्क है, वही तो मसला है ना। अब मुरीदीन आते, अब उनको अक़ीदा बताना, उसका अदब आदाब बताना, फिर उसका इबादत करना बताना, फिर उसका ताज़ीरात बताना, फिर मामलात बताना नहीं। सबसे पहले अक़ीदा ख़राब है हमारा, फिर अक़ीदा जब सुधर रहा फिर आदाब बताना उनको। हमको आदाब नहीं मालूम, आदाब बोलते हम यही समझते ना नहीं, अक्सरियत ये है आदाब बोलते इसको समझते। आदाब की ये ताज़ीम है। आदाब क्या है, शय को उसके मुकाम पे रखना आदाब है नहीं। मिसाल के तौर पर हम पुरानी मिसाल है हमारी, चप्पल है 1000 रुपए की, टोपी है 100 रुपए की, कौन सी चीज़ महंगी है हमारे पास? चप्पल महंगी है ना भाई, टोपी 100 रुपए की है, चप्पल को कहाँ रखे है अपन? 1000 रुपए की चप्पल है ना भाई, टोपी 100 रुपए की है, बाहर रख के चप्पल सर पे रख के लाए तो क्या बोलते थे हम, महंगा आइटम है ना भाई, 1000 रुपए की चीज़ अपन बाहर छोड़ दिए, टोपी 100 रुपए की सर पे रख के आए। अगर हम उल्टा करे भाई, टोपी वहाँ रख देगी, चप्पल सर पे रख के आए, तुझे ये क्या कर रहे हैं भाई, बेअदबी करेगा तुम, कैसा कर रहे हैं? मतलब अरे नहीं भाई 1000 रुपए की चप्पल है सर पे रखा, मैं टोपी 100 की बाहर छोड़ के, क्या बोलते हैं हमारे पास, क्या निकलते? अरे क्या बेअदब है? बोलो क्यों बोले बेअदब? शय को उसके मुकाम पे नहीं रखा उन्हें, टोपी को मुकाम पे नहीं रखा नहीं, चप्पल को चप्पल के मुकाम पे नहीं रखा, कीमत देख रहा नहीं। उसी तरह माँ को माँ के मुकाम पे रखना नहीं, औलाद को औलाद के मुकाम पे रखना नहीं। और क्या है, बहन को बहन के मुकाम पे रखना। माँ है तो उसको पलकों पे बिठा के रखना, माँ है माँ बाप है पलकों पे बिठा के रखना नहीं। बीवी है तो उसको बगल में रखना, हमें यहाँ छोड़ना नहीं, बगल के अंदर बगल के साथ रहना, साथ लेके चलना नहीं। औलाद है तो उसको गोद में रखना, मुकाम है औलाद का नहीं। पैसा है तिजोरी में रखना उसको, और ज़्यादा पैसा है तो बैंक में रखना उसको नहीं। सोना चांदी है तो लॉकर में रखना उसको, दिल में नहीं रखना। सब रखना है, दिल में क्या रखना? अल्लाह और उसके रसूल को रखना, ये दिल में रखने का जरिए है। ऐसा है आदाब, इसको बोलते हैं, ये आदाब है नहीं। शय को उसके मुकाम पे रखना आदाब है, झुक के सलाम करना नहीं है, सलाम ताज़ीम है, ये ताज़ीम करना है, हमें ताज़ीम भी करना है नहीं। तो ताज़ीम और अदब में फ़र्क है। तो बताने का मकसद ये है कि हमको यानी मुश्तमिल दीन जो है वो भी देखना था हमारे को, हमारा जो कलीमा तैयबा से पहले मुश्तमिल दिन भी देखना था। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो देखेंगे मुश्तमिल दिन। 5 है मुश्तमिल दिन भी, अक़ीदा, आदाब, इबादत, मामलात, ताज़ीरात, ये भी हमको समझना है। तो फिलहाल हम कलीमे को पहले मुकम्मल समझेंगे, अभी नहीं, अब तो वक्त हो गया। आने वाले वेडनेसडे इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह अल्लाह अगर हयात दिया तौफीक दिया तो आज कलीमे तैयबा शुरू करेंगे, बोलकर हम बैठे थे, कलीमे तैयबा शुरू ही नहीं हुआ क्योंकि ज़ुहूर नूर का महीना आने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी रबीउल अव्वल आने वाला है, पहली बहार आने वाली है नहीं, बहार का महीना आने वाला है। तो बहार के महीने के साथ हम कलीमे तैयबा शुरू करेंगे इंशाल्लाह। आने वाले वेडनेसडे तक आ जाएगा वो महीना भी इंशाल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी समझना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी समझना है। तो आज क्या बात समझ में है हमारे को कि भाई
کلمہ طیبہ کی اہمیت سمجھ میں کیسا ہم کو کلمہ طیبہ کی حالت میں رہنا ہے تو ایمان پہ خاتمہ ہوتا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو کلمہ طیبہ پہ محنت کرنا ہے, جاننا ہے کلمہ طیبہ کیا ہے. اس میں نہیں مسلمان تو اللہ تعالیٰ ہم کو الحمدللہ اس کے فضل و کرم سے ماں باپ کے صدقے میں ہم کو مسلمان بنا دیا اللہ تعالیٰ. اب ہم مسلمان سے مومن بننا ہے, اس کے بعد پھر محسن بننا ہے, نہیں اس کا متقی بننا ہے, اس کے بعد موحد بننا ہے. 5 مرتبے مسلمان ہے, ترقی کریں گے انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ کو جان کر مومن بنیں گے, لا الہ الا اللہ کو دیکھ کر انشاءاللہ سبحان اللہ محسن بنیں گے, نہیں پھر اس کے اوپر ٹک جائیں گے تو متقی بن جائیں گے. اب یہ ذوق ہونے کا ہمیں ٹک گئی, اتنی محنت کر کے ہم آئے, مسلمان سے مومن بنے, مومن سے محسن بنے, محسن سے متقی بنے. کیا ملنا پھر ہم یاد کیا ہونا, نہیں یاد کیا ہونا ہمارے توحید حاکم ملتے ہیں. توحید موحد ہوئیں گے جب انشاءاللہ سبحان اللہ. توحید جب پائیں گے موحد اس کو بولتے, نہیں ہم توحید کو ماننے والے اکثر دوسرے فرقے کے لوگ بولتے, ہم تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت الجماعت میں ہیں. نہیں اکثر لوگ کا وہ ہے کہ ہم لوگ مشرک ہے, فلاں ہے فلاں ہے. اب دیکھو ہم شرک کہاں سے نکالتے ہیں, نہیں مسکے میں سے بال نکالے تھا شرک کو نکلتے ہیں, یعنی اللہ والوں کے پاس وہ نہیں ملتا. شرک سے بچتے بھائی, شرک سے بچ گئے نا 100 گناہ معاف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس. 100 گناہ جتنے بھی گناہ ہیں نا اپن ہے گناہ کرنے والے نہیں. آدم علیہ السلام لغزش کی وجہ سے تو دنیا میں ہے, انہوں لغزش کرے بول کے اپن پیدا ہوئے, نہیں لغزش میں بھی اللہ کی حکمت ہے. نہیں گناہ نہیں ہے وہ. آدم علیہ السلام لوگ بولتے ہیں آدم علیہ السلام غلطی کرے, غلطی نہیں ہے وہ, نہیں غلطی نہیں ہے وہ, لغزش ہے وہ. آپ سے لغزش ہوئی, ہم دنیا میں ہیں. وہ حکمت اللہ کی, ہم کو پیدا کرنا تھا تو آپ سے لغزش کرایا, نہیں شیطان کے اوپر ڈالا. شیطان کیسا ہوتا ہے تو وہ بھی سمجھیں گے انشاءاللہ. آدم وہ بھی ہم انشاءاللہ سمجھیں گے. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا, کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما, سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے مولا تیرے اولیاء کے علمی روحی فیضان سے ہم کو مالا مال فرما, تیرے محبوب کے علمی روحی فیضان سے ہم کو مالا مال فرما, ان کے نقش قدموں پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.